کا ان کا معمول تھا، لیکن جس دن شہید کیے گئے اس دن 2 پارے قرآن کریم کی تلاوت کر کے میدان میں آیا تھا۔ ان کی یہ تربیت ان کے ابا نے کی تھی۔ کسی بہت بڑے مدرسے کے فارغ نہیں تھے، وہ کوئی بہت بڑے عالم دین بھی نہیں تھے ٹیپو سلطان، لیکن ایک جوت تھا، وہ بہت بڑا پتھر توپ کے مانی۔ میں دیکھا اس پتھر کو، آپ دیکھیں گے وہاں کے قید خانے میں اس پتھر کو کندھے سے اٹھا کر لا کر جہاں پہ ڈالا ہے سوراخ ہے، وہ پتھر بھی ہے بہت لمبا، کم سے کم 5، 8 یا 10 فٹ کا ہوگا، کافی چوڑا ہے وہ۔ بہادر نوجوان، تاریخ کے اندر ایسا یودھا نہیں ملتا۔ ایک ہاتھ سے آدمی تلوار چلاتا ہے، ایک ہاتھ سے چلاتا ہے ایک وقت تو دوسرا ڈھال پکڑتا ہے، لیکن تنہا ایسا مرد مجاہد تھا یہ ہماری تاریخ میں، ہماری بھارت کی تاریخ میں، بلکہ دنیا انسانیت میں، انسانیت کی تاریخ میں، یودھاؤں کی تاریخ میں ایسا مرد مجاہد تنہا ٹیپو سلطان کا نام ملتا ہے۔ ایک وقت دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے والا یودھا، اس کا نام ٹیپو سلطان کا تھا۔ 1799 انگریز چاروں طرف قبضہ کر چکا تھا۔ اس نے دیکھا صرف ٹیپو سلطان رہ گیا۔ ایگریکلچر لون آج جو دیا جاتا ہے ٹیپو سلطان، آج تو لون کی شکل ہو گئی، اس وقت وہ مدد دیتے تھے کھیتی کے لیے کاشتکاروں کو، کسانوں کو۔ آج تو مار دیا جاتا ہے، مر جاتے ہیں کسان، پریشانی میں آ کر خودکشی کر لیتے ہیں، لیکن ٹیپو سلطان گھر گھر جا کر تعاون پیش کرتا تھا۔ ٹیپو سلطان جب تک رہے جنرل ہارس کی ہمت نہیں ہوئی تھی حکومت کرنے کی۔ چاروں طرف سے باطل طاقت کا مقابلہ کرنے والا اگر کوئی مرد مجاہد بھارت کے اندر تھا تو تنہا ٹیپو سلطان۔ 1799 انگریز سے لڑائی، ایک طرف سمندر، ایک طرف انگریز، ایک طرف مراٹھا سینا، ایک طرف نواب کی فوج۔ وہ نواب بھی جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ کر اپنے انگریز کے سامنے چاپلوسی کرتے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم ٹیپو سلطان کو منا لیں گے، نہیں مانے گا، ہم بھی مقابلہ کریں گے۔ اے انگریز، ہمارے خدا آپ جو کہیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار۔ میرے بھائیوں، ٹیپو سلطان کے سامنے میں جب بات آئی کہ نواب صاحب بھی سرنڈر کر چکے، انہوں نے کہا کہ نواب صاحب اپنے آقا کو، اپنے ڈپلیکیٹ خدا کو بتا دو کہ ٹیپو سلطان ایک مسلمان ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اس ملک کا ایک وفادار بھارتی ہے۔ میں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کروں گا، اپنے اس باڈی سے، اپنے اس عقیدے سے، اور اپنے ہاتھوں سے تلوار سے اس ملک کی حفاظت کروں گا۔ پوری دنیا مل کر بھی اگر مجھے اپنے موقف سے ہٹانا چاہے تو نہیں ہٹا سکتی۔ جاؤ اپنے خدا کو کہہ دینا۔ جنرل ہارس کو یہ بات کہی گئی، اس نے سوچا کہ ہم ٹیپو سلطان کا وسائل سے، وسیلوں سے، کسی بھی ہتھیار سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مرد مجاہد، اللہ کا بندہ، سچا بھارتی اور ایک سچا مسلمان میدان کارزار میں کھڑا تھا۔ تو انگریز نے خریدا کس کو؟ اس کے ایک چاپلوس، اس کے ایک وزیر کو، اس کے ایک وزیر اعلیٰ کو جن کا نام میر جعفر تھا۔ سودا کیا، انگریز کے ہاتھوں اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ دروازے سے باہر نکلے، اندر سے جا کر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، ٹیپو سلطان شہید کر دیے جاتے ہیں۔ ان کے لاش پر کھڑے ہو کر کہا تھا جنرل ہارس نے کہ آج سے یہ ملک، یہ بھارت ہمارا ہے، آج سے ہم نے اس دیش کے شیر کو قتل کر دیا۔ وہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا اس دیش کی آزادی کے لیے۔ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، چاروں طرف انگریز قابض ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ اس وقت ہمارے علماء اب میدان میں آئے،
آج کل علماء کرام کو داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر دوڑاتے ہیں کبھی کبھی لوگ. نہیں، علماء کی توہین اگر آپ ان کی بے عزتی کرتے ہیں تو آپ اپنے ایشور کی توہین کرتے ہیں. کیسے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی علماء کی فضیلت بیان کرتے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. فضیلت کے لیے حدیث اور قرآن کریم کی آیت کافی. گیتا کے ایک شلوک میں یہ بات کہی گئی بہو نام جنمنا منتے جانوان مام پرپدگیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما. جو لوگ گیانی ہوتے ہیں، جن کے سینے میں ایشور کا گیان ہوتا ہے، ان کو ذلیل مت کرو. اور جو عالم دین ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ کی شریعت کا گیان ہوتا ہے. تو جو لوگ گیانی ہوتے ہیں، گیتا 7ویں ادھیائے کا یہ 19ویں ادھیائے کا 7واں 18واں 19واں منتر ہے 7ویں ادھیائے کا. بہونام جنمنا منتے جانوان مام پرپدگیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما سدرلبھا. جو گیانی ہوتے ہیں، جن کے اندر ایشور کا گیان ہوتا ہے، تو اس کے اندر جب ایشور کا گیان ہے تو گویا ایشور اس کے اندر ہے. شریمد بھگوت گیتا کا یہ انالائسس. تو جب ان کے اندر ایشور ہے تو ایشور کا اپمان کون کرے گا؟ ہمارے ہندو بھائی تو نہیں کر سکتے. یا جیسے اگر کسی کے اندر قرآن کی تعلیم ہے، شریعت کا گیان ہے، نالج ہے، علماء ہم بولتے ہیں ان کو، قاری صاحب بولتے ہیں، عاطی صاحب بولتے ہیں، پھر بھی احترام کرتے ہیں کہ بھئی قاری صاحب ہے، مولانا صاحب. آج غلط بات ہے بہت، اس میں ملا جی، حافظ جی، قاری صاحب ایسے بول دیتے ہیں. نہیں، and you should to respect. ان کی فضیلت اللہ بیان کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جن کے اندر اللہ کی شریعت کا گیان اللہ کے نظر میں محترم، جن کے اندر ایشور کا گیان تو گویا ان کے اندر ایشور ہے. اسی لیے ایشور کا اپمان نہ کرو. سمہا آتما، وہ سارے آتماؤں میں بڑے ہیں، سب سے بڑے سمہاتما سدرلبھا، ان کے لیے کہا گیا. علماء کی بات آئی تو میں نے بیچ میں اس منتر کا انالائسس کیا. آگے دیکھیے کیا 1799 میں ٹیپو سلطان، نواب سراج الدولہ، یہ دو بڑے نام شہید ہو گئے. اب انگریز مکمل طور پر قابض ہو گیا ہمارے اس ملک میں، ہمارے اس بھارت میں. جو چاہتا من میں آتا، جس کو جہاں قتل کرنا چاہتا وہاں قتل کر دیتا. نہ ہندو، نہ مسلمان، نہ کرسچن، نہ جین، نہ مرد، نہ عورت، نہ بچے، جو آتا من میں وہ کرتا. انگریز 1803 میں ایک عالم دین نے فتویٰ دیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ بھارت کے لوگوں، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ ملک انگریز کا غلام بننے جا رہا ہے، دارالحرب. ہر ایک ایمان والے پر اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے، غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے جہاد فرض ہے. انگریز کے خلاف لڑائی ضروری ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی عالم دین، مدرسے کے پڑھے لکھے، کسی یونیورسٹی کسی کالج سے پڑھے لکھے نہیں تھے، اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دیش سے ہمارے علماء یا ہمارے ٹوپی اور داڑھی والے یا مسلمان مدرسے والے یا مکاتب والے کتنی محبت کرتے. کسی کے کہنے پر نہیں. کوئی سرکار، کوئی گورنمنٹ نہیں تھی. تانا شاہی و انگریز کے ہاتھ میں ہمارا ملک تھا. اس وقت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا کہ ایمان والو، اگر آج تم نے ہتھیار نہیں اٹھایا ان انگریز کے خلاف تو تمہاری زمین میں تمہاری قبر کھود دی جائے گی. تمہارے نظروں کے سامنے تمہاری بیٹیوں کی عزت لوٹی جائے گی.
تمہارے نظروں کے سامنے تمہارے بچوں کو زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ اسی لیے اگر اس ملک کو واپس چاہتے ہو، اس ملک کی آن بان شان کو چاہتے ہو، تو ہاتھ میں تلوار اٹھاؤ اور انگریز کے خلاف میدان میں نکل پڑو۔ 1803 میں کہاں گئے آج اس دیش سے محبت کے دعوے کرنے والے؟ اس وقت نہیں تھے آپ۔ 1803 میں آپ کا وجود نہیں تھا، آپ کا جنم بھی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت ٹوپی اور داڑھی والا، ہاتھ میں بخاری شریف اور قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والے، مسجد کے منبر پر قال اللہ قال الرسول کی آواز بلند کرنے والے، تب جا کر قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں کاغذ پر کہ ان انگریز، ان گوری چمڑی والوں کو، ان کے ناپاک قدم سے ہمارے اس ملک کو پاک کرنا۔ آئے میدان میں علماء کرام، انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا انگریز کے خلاف۔ کون آیا؟ ان کے اس کہنے پر، ان کے کہنے پر فوراً میدان میں نکل پڑتے ہیں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ۔ آپ کا یہ حکم ہے، ہم فوراً تیار ہیں۔ 7000 میل یعنی تقریباً 11 سے 12,000 کلومیٹر پیدل سفر کر کے پوری دنیا میں جہاں تک جا سکتے تھے گئے، اپنے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ترکیبیں اور مشورے کرنے کے لیے۔ کون؟ سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے معاون مولانا سید شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے۔ بالآخر 1831 میں انہوں نے 50 لوگوں کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی بنا کر، ایک چھوٹا سا دستہ بنا کر بالا کوٹ کی پہاڑی کی طرف نکل گئے انگریز کو اس دیش سے بھگانے کے لیے۔ شہید ہو جاتے سید احمد شہید ہو گئے، مولانا سید شاہ اسماعیل وہ بھی شہید ہو گئے، ان کے ساتھ جتنے بھی رفقا تھے وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ یہ تیسری سب سے بڑی جنگ تھی انگریز کے خلاف، انگریز سے اس دیش کو نکالنے کے لیے۔ بتاؤ دنیا سے، بھارت سے محبت کرنے والوں، ہماری یہ تاریخ ہے، موٹی موٹی تاریخ ہے، چھوٹی باتیں ہم بتا بھی نہیں رہے ہیں۔ کتنی محبت! 15 اگست میں ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ اس دیش کو، ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ بیٹھ کر کرسی پر ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر نعرہ لگانے سے یہ دیش آزاد نہیں ہوا تھا۔ ایئر کنڈیشن گاڑیوں پر بیٹھ کر حکومت کرنے سے یہ دیش آزاد نہیں ہوا تھا۔ پیدل چل چل کر لوگوں تک اور حکومت کے پاس جا کر منتیں مان کر، بھیک مانگ کر اور اپنے خون کو پانیوں سے بھی زیادہ سستا کرنے کے بعد یہ دیش آزاد ہوا تھا۔ 1831 میں شہید ہو گئے سب کے سب، ایک بڑی جماعت۔ اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے؟ سید احمد شہید، مولانا سید شاہ اسماعیل شہید، وہ بھی شہید ہو جاتے۔ تقریباً 51 لوگ بالا کوٹ کی پہاڑی پر انگریز سے مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر انہی کی تربیت یافتہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میدان میں آئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان سے بیعت تھے مولانا قاسم نانوتوی، مولانا عبدالرشید گنگوہی، دونوں ساتھی تھے۔ یہ پڑھے کہاں ہیں؟ مولانا قاسم نانوتوی کی سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ ہم لوگ تو جو دارالعلوم سے فارغ ہوتے قاسمی، جو مظاہر سے ہوتے ہیں مظاہری، جو ندوے سے ہوتے ہیں ندوی، اور بھی جو بڑے مدارس ہیں الگ الگ نام سے وہ کرتے۔ مولانا قاسم نانوتوی، نانوتا ایک جگہ وہاں کے، یہ سرٹیفکیٹ یا ڈگری وہ نہیں ہے۔ عربک کالج مولانا مملوک علی ناگر ان کے استاد ہیں جو نانوتا کے تھے۔ ایک ہفتے میں دونوں کا ایڈمیشن داخلہ ہوا، مولانا قاسم کا، مولانا عبدالرشید گنگوہی، دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے دلی میں۔ انگریز کے نگرانی میں وہ مدرسہ گیا تھا۔ اتنے تیز تھے مولانا قاسم نانوتوی، فلسفے کا جسے سائنس آج بول سکتے ہیں
اور جس کو آپ وگیان بول سکتے ہیں. کوئی بھی معاملہ وگیان کا فلسفے کا اگر اٹکتا تھا تو چٹکیوں میں مولانا قاسم سولو کر دیتے تھے. آفر تھا ان کو انگریز کی طرف سے کہ قاسم ہم تم کو بہترین جاب دیں گے سرکاری, انگریز کے آفس میں آ کر کام کرو. مولانا نے لات مار دیا تھا, فراغت سے پہلے مولانا مدرسہ چھوڑ کر بھاگ کر چلے گئے تھے. مولانا قاسم نانوتوی پڑھیے بڑوں کا بچپن ایک کتاب, اس میں بھی یہ تاریخ تقریباً میرے خیال سے شاید مذکور. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میدان میں آئے, ان سے بیعت یہ دونوں مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا عبدالرشید گنگوہی, ان کے ہم اثر اور بھی تھے علماء کرام. انہوں نے دیکھا کہ مولانا اسماعیل صاحب بھی شہید ہو گئے, انگریز تو بڑھتا جا رہا ہے, کئی ہزار مدارس, کئی ہزار مکاتب, مسجد کو مدرسوں کو ملیا میٹ کرنے چلے, بلڈوز کر دیا جا رہا ہے بلڈوزر لا کر. اس وقت میں شہید کرنے کا جو بھی وہ تھا, میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں چونکہ زمانے کے اعتبار سے لینگویج کا استعمال کریں گے تو you can very easily understand my language and my purpose and opinion. آپ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے, اسی لیے میں نے وہ لفظ استعمال کیا, کسی سے جوڑیے گا نہیں. میرا کوئی مقصد نہیں ہے, چونکہ جلسہ حافظ اقبال صاحب صاحبی کا پرسنل فائدے کے لیے نہیں ہے. ان کو یہ جلسہ کر کے ان کو ووٹ نہیں ملنے والا. جو لوگ بولتے ہیں کہ سیاسی پروگرام میں تو تم ایسا, تمہارے سرکار میں یہ چوری, تم ایسا کیے وہ ویسا کیے, ہم کو بناؤ, ہم کو ایم ایل اے ایم پی بناؤ, ہم کو سرکار میں لاؤ, ہم کو ووٹ تو ہم یہ کریں گے, اس کو سیاسی پروگرام بولتے ہیں. یہ تو جشن آزادی کیسے ہمیں ملی اس کی تاریخ کے اوپر بات ہمارے علماء کر رہے ہیں. یہ ضروری ہے, ان کی قربانی تھی تو آج آپ گدیوں پر بیٹھے ہیں جناب. ہم ان کا چرچا کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے. تو انہوں نے ایک تحریک شروع کی, اس کے بعد پھر ایک جنگ لڑی گئی منظم انداز میں. 1857 شاملی تھانہ بھون کے علاقے میں شاملی کی لڑائی بہت مشہور. علماء جیسے ہی مولانا سید شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی میدان میں آئے, علماء کرام کا گروہ آنے لگا, جڑنے لگا ان سے کہ ہم کیا کریں. پڑھاتے تھے, اس کے بعد چھٹی ہوتی فوراً بیٹھ جاتے کہ کیا کرنا ہے, ہمیں کیسے مقابلہ کرنا ہے, ہمیں کیسے رنجیتی اپنانی ہے, ہمیں کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسے والے, یہ قرآن والے, یہ جو شریعت والے ہیں, کلمہ والے ہیں, یہ بس ان کے نزدیک سب کچھ عبادت ہے, ان کے نزدیک بس قرآن, نماز, زکوٰۃ, روزہ, ٹوپی, داڑھی, اللہ, رسول, بس یہی سمجھتے ہیں. ارے اس دنیا کے اوپر احسان ہے شریعت کا, اللہ کے نبی علیہ السلام کا, حضرت ابوبکر صدیق کا, حضرت عمر فاروق کا. آج جو ٹیکس لیتے ہیں, ٹیکس کن کی شروعات؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروعات. آج جی ایس ٹی نمبر لیتے, کن کی شروعات؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروعات. آج ہمارے پولیس کے لوگ راتوں کو پیٹرولنگ کرتے, یہ تو ابھی کچھ سالوں سے شروع ہوا. پیٹرولنگ کا کام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروعات ہے. عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. آج جو شہروں میں, بڑے بڑے شہروں میں سرکاری کوئی ادھیکاری آئے یا کوئی ایم پی ایم ایل اے آئے تو ان کے لیے ایک گھر, سرکٹ ہاؤس, گیسٹ ہاؤس جن کو بولتے ہیں, اس کی شروعات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے. جگہ جگہ کے اوپر پولیس اسٹیشن قائم کرنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروعات ہے. یہ دیکھ لیجئے, تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. 22 لاکھ مربع